أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 10 کی یہ آیت نمبر 96 ہے، آیت نمبر 96، جس کو میں نے تمہیداً طور پر جس کی تلاوت کی. آئیے اس کے بعد والی بھی آیت ہماری اسی موضوع سے جڑی ہوئی ہے، مگر اس میں ایک اور بڑا اہم اور بنیادی موضوع ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے. مگر چونکہ کچھ نکات آج کے درس سے جڑے ہوئے اس میں ہیں، آئیے اس آیت کی بھی تلاوت کرتا ہوں، پھر لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھتا ہوں. آیت نمبر 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ. تو یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں. ہمارے آج کے درس کا جو اصل آیت ہے وہ آیت نمبر 96 ہے، اور کچھ باتیں آیت نمبر 97 میں بھی موجود ہیں انشاءاللہ. اس لیے دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ میں آپ کے آگے رکھوں گا، مگر آج کے درس کی جو آیت ہے جس کی تشریح اور تفسیر ہمیں سننا اور سمجھنا ہے وہ آیت نمبر 96 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 96 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3: ان اول بیت وضع للناس. ان اول، بے شک سب سے پہلے، بے شک سب سے پہلے، بیت گھر، بے شک سب سے پہلے جو گھر ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. اس گھر کی صفت کیا بیان کی اللہ نے؟ جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. ایسا جو سب سے پہلا گھر ہے وہ ہے للذی ببکہ، جو کہ ہے بکہ یعنی کہ مکہ. قرآن مجید نے اس کا نام بکہ بتلایا، جس کو ہم آج کل مکہ کہتے ہیں. مبارکہ،
بڑا ہی برکت والا ہے گھر، وہ ہدا اور ہدایت والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، رہبری کرنے والا ہے، راستہ بتلانے والا ہے، للعالمین، سارے عالموں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں، اس گھر کے آس پاس یعنی کہ مکہ شہر میں، اور وہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ فی آیات بینات، کھلے کھلے واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس گھر میں داخل ہو جائے، اس علاقے میں داخل ہو جائے، اس شہر میں داخل ہو جائے، کان آمنا، اس کو امن مل جاتا ہے، اس کو امن مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، حج کرنا اس گھر کا فرض ہے۔ من استطاع، کس کے لیے فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی، اس گھر تک پہنچنے کی جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اس شخص پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو استطاعت رکھنے کے بعد بھی حج نہ کرے، یعنی کہ وہ کفر کر رہا ہے، من کفر، اور جو کفر کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے پورے عالم سے۔ اس شخص کے بھی جو کفر کر رہا ہے حج نہ کر کے، اور سارے عالم سے اللہ تبارک تعالیٰ بے پرواہ اور غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی۔ آج ہم پہلی آیت کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سنیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ ویسی آیت ہے جیسی اس سے پہلے ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس آیت کو ہم نے سنا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 میں۔ اس میں بھی چونکہ اسی طرح کا مضمون تھا اور کافی بسط کے ساتھ اور کافی وسعت کے ساتھ میں نے وہاں پر بھی مکہ شہر کے تعلق سے، اس کی حرمت کے تعلق سے، اس کی عظمت کے تعلق سے، اس کی شان و شوکت کے تعلق سے میں نے سورہ بقرہ کی آیت 125 میں بیان کیا تھا، کافی تفصیل بیان کی تھی۔ جو لوگ اس آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جا کر انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر وہ درس آپ دیکھ لیں، میرے نام سے سرچ کر کے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی کافی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں جو اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز بنایا اور اس کو امن بنایا، امن والا بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس لیے لہذا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان دونوں سے ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ وہ پاک رکھا کریں میرے گھر کو، ان طہر بیتی یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو پاک رکھا کرے، پاک صاف رکھے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین وہاں آ کر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکنے والوں کے لیے، ورکع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور وہاں آ کر سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جس طرح آیت اس میں بھی خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا تذکرہ ہے،
تو یہ ساری باتیں میں نے وہاں پر بیان کی ہیں. آج مزید کچھ باتیں اسی آیت کے اس آیت سے جڑی ہوئی جو سورہ آل عمران کی ہے انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے. تو اللہ نے کہا آیت نمبر 96 کے اندر ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے، لوگوں کا سب سے پہلا گھر جو عبادت خانے کے طور پر مقرر کیا گیا وہ ہے مکہ، مکہ شہر کا بیت اللہ، جس میں بڑی برکت ہے، وہ خود برکت والا ہے اور ہدا اور اس میں ہدایت ہے، راستہ بتلاتا ہے سارے جہانوں کے لیے. اللہ نے یہ بات یہاں پر سورہ آل عمران میں کیوں بیان کی؟ یہ اصل میں یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے. چوتھے پارے میں یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. ملت ابراہیم دین حنیف کا ماننے والا کہتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب پچھلی 3 آیتوں میں اللہ نے دے دیا. اب دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو سب سے پہلا گھر جہاں عبادت ہوتی ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کو تو چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ کو انہوں نے عبادت کا مرکز بنا لیا. یہ اعتراض تھا یہودیوں کا کہ مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیوں شروع کیا؟ پہلے تو اسی کی طرف رخ کرتے تھے، ان کا قبلہ انہوں نے کیوں بدلا؟ اس کے بارے میں پچھلے آیات ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ کس طرح خانہ آپ کیا کہتے ہیں قبلے کی تبدیلی کے جو مسائل ہیں، غالباً تیسرے پارے کی ابتدا پر ہی یہ ساری آیتیں ہیں. تو وہاں پر ہم نے یہ مسائل دیکھے کہ تبدیلی قبلہ پر یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے کس طرح اعتراض کیے تھے. اسی طرح کا ایک اعتراض یہاں پر بنو اسرائیل نے یعنی کہ یہودیوں نے یہ کیا کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر، مسجد اقصی کو چھوڑ کر کیوں انہوں نے خانہ کعبہ کو عبادت کا مرکز بنایا. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ سب سے پہلا گھر نہیں ہے عبادت کا. سب سے پہلا گھر جو بنا عبادت کے لیے وہ ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ ہے مکہ شہر کا بیت اللہ. یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. یہ اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا. اس بات کی موافقت ایک حدیث کرتی ہے، بڑی زبردست دلیل ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3366 3366 اور 3425. یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 520. اسی طرح مسند احمد میں بھی حدیث ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 150. اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ای مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول سر بتائیے سب سے پہلا گھر زمین پر کون سا مقرر ہوا لوگوں کے لیے عبادت کے لیے؟ اللہ کا گھر سب سے پہلا، اللہ کا گھر مطلب مسجد جہاں عبادت کی جائے، اس زمین پر سب سے پہلا کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال المسجد الحرام، وہ ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ. مکہ، مکہ تو ایک پورے شہر کا نام ہے اصل میں، اس میں بکہ اللہ نے جو کہا وہ بیت اللہ کو اللہ نے کہا، اسی کی بنیاد پر مکہ نام بھی پڑھا. قال قلت ثم ایو، صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا گھر ہے؟
کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الاقصی. اس کے بعد جو دوسرا گھر بنا، یاد رکھیے، دیکھیے اس میں کیا ہے، فی الارض، پوری زمین میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنا وہ کون سا بنا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں ہم، جو یروشلم میں ہے، اسرائیل میں ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کم کان بینہما، اللہ کے رسول زبردست سوالات ہے. دیکھیے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے صحابہ کے ان سوالات سے. آج لوگ صحابہ پر طعن و طنز کرتے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک دین کبھی نہ پہنچتا، اور اتنی وسعت کے ساتھ تو کبھی نہ پہنچتا. جیسے پہنچتا بڑا ہی بھونڈا پہنچتا، اور ہم اسلام پر کبھی عمل نہ کر سکتے تھے. صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے صحیح مسائل ہم تک پہنچائے. اتنا ہی نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صحابہ ہی کی وجہ سے مسائل ہمارے لیے آسان ہوئے، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو آیتوں کو نازل کر دیتا، شریعت جوں کی تو نازل کر دیتا، پر صحابہ نے سوالات کی، اس لیے اس میں آسانیاں ہوئی. ایسے بہت سارے مسائل اس سے پہلے آپ کے سامنے آئے ہیں. تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ رسول کم کان بینہما، اللہ رسول پہلے گھر میں اور دوسرے گھر میں درمیان کتنا فاصلہ ہوا، کتنا وقت گزرا پہلے اور دوسرے کے درمیان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. 40 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان. ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلہ فإن الفصل فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو تو گھر ہیں. دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ صرف اور صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی اور شریعت میں بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دو تو بنیادی گھر ہیں، بنیادی گھر ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت خانے کے طور پر مقرر کیے. مسجد حرام، اس کے بعد مسجد اقصی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم اینما ادرکتک، اے ابو ذر لہذا تم جہاں کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے فصلہ، تو اسی جگہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ صرف یہ میرے لیے یعنی میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. پوری زمین، زمین کے کسی بھی حصے میں ایک مومن، ایک مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. پوری زمین کیا ہو گئی اب؟ مسجد. جبکہ اس سے پہلے کے انبیاء میں یہ خصوصیت نہیں تھی، انہیں ایک عبادت خانہ مقرر کر دیا جاتا، وہیں آ کر عبادت کرتے تھے، گھر میں نہیں کر سکتے تھے. یہ تو امت محمدیہ کی ہی خاص فضیلت ہے کہ فرائض صرف گھر میں اپنے مسجد میں پڑھو، باقی سارے نوافل گھر میں پڑھو اور زیادہ ثواب ملنے گا. جو لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں میں تو ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ فوراً گھر پہ جاؤ، گھر پہ جا کر جتنے سنت نوافل ہیں وہاں پڑھو، اس کا زیادہ ثواب ہے. گھروں کو بھی مسجد بنا دیا گیا عبادت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سفر کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر رک کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. اس میں ایک اور غلط فہمی اس کو بھی دور کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ سفر کرتے بہت سارے کیا کہتے ہیں پیچیدگیاں لے کر جیتے ہیں، مسائل کی پیچیدگیاں، کہتے ہیں ارے یہاں پڑھوں کیا، یہاں نہیں پڑھوں، یہاں صاف صفائی نہیں ہے. آپ کی سہولت کے حساب سے جتنا آپ کر سکتے اتنا صاف صفائی کرو اور نماز پڑھ لو. آپ سب کہتے ہیں ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے نماز کے لیے. احتیاط برتنے میں، جگہ ڈھونڈنے میں اگر نماز چلی جائے، نماز قضا ہو جائے تو یہ بڑا گناہ ہے. پڑھ لیا جائے اور اللہ سے اچھی امید رکھی جائے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو فإن الفصل فیہ، تو جہاں کہیں بھی تمہیں نماز ملے اس کو ادا کرو، کیونکہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو یہ ہے جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث اور مسند احمد کی حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے زبان مبارک سے کہہ دیا کہ مکہ یعنی بیت اللہ ہی پہلا گھر ہے عبادت کا جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، اس کے بعد مسجد اقصی ہے. وہ ہے کہ یہودیوں کو قرآن مجید کی آیت سے
براہ راست یہ جواب دیا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، زمین پر سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، اور حدیث میں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا نمبر دوسرا ہی ہے، بیت المقدس کے نام پہ جو تم ایک الگ گروہ اور الگ فرقہ جو بنائے ہوئے ہو، اس کا نمبر دوسرا ہی ہے، عبادت خانہ تو ہے مگر دوسرے نمبر پر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو 3 جگہوں پر سفر کرنا زیارت کے نیت سے جو جائز قرار دیا، وہ 3 جگہ، ایک مسجد حرام زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں آپ، مسجد نبوی زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد اقصی زیارت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ 3 ہی جگہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، یاد رکھیے اس مسئلے کو، صرف 3 ہی جگہ ایسی ہیں جن کو دیکھنے کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ قسم اللہ کی، ان کے علاوہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی اچھی سے اچھی نیت کے ساتھ زیارت کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ سفر کرتے کرتے چلے گئے، پہنچ گئے، دیکھ لیے، بات الگ ہے، مگر زیارت کی نیت سے ان 3 کے علاوہ کسی اور جگہ پر آپ نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 ہی جگہوں کو زیارت کی نیت سے 3 ہی جگہوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے بنو اسرائیل سے، یعنی کہ یہودیوں سے، کہہ رہی یہودیوں تمہاری یہ رٹ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ اصل گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے، ان مسلمانوں نے اس گھر کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں مقرر کیا، قبلہ اول کیوں چھوڑ دیا؟ قبلہ اول بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی تھا، اس کو چھوڑ کر مسجد حرام کو کیوں بنا لیا؟ اللہ کہتا ہے مسجد حرام ہی اصل عبادت خانہ ہے، سب سے پہلا جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ بات بھی تو تمہیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو بنانے والے کون، کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ملت ابراہیم پر نہیں ہے، تو یہ تو یہی تو اصل ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا اسی کو انہوں نے عبادت کا گھر بنایا۔ اور یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے کہ حج کی طرف منادی کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت میں 125، 124، 123 یا اس کے 126، 127 وغیرہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے منادی کی، آواز لگائی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ کس گھر کی طرف بلایا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ بلانے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ملت ابراہیمی کے تم دعوے دار تو ہو، مگر کسی بھی انگل اور کسی بھی زاویے سے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نظر نہیں آتے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار، ان کے ماننے والے، ایک ایک قدم بہ قدم چلنے والی تو مسلمان ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے منادی لگائی، مسلمانوں نے اس منادی کو قبول کیا، اور کس طرف منادی لگائی؟ بیت اللہ کی طرف، اور مسلمان بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں حج کے لیے۔ تم اگر ملت ابراہیم کے پیروکار ہو تو تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے، بجائے اس کے تم نے تمہارا الگ قبلہ بنا لیا، مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا، وہیں جمع ہوتے ہو، وہیں سارے طواف کرتے ہو، وہیں ساری باتیں کرتے ہو، تو یہ کس کے پیروکار ہے؟ تم پیروی کس کی کر رہے ہو؟ اگر تم ملت ابراہیم کے پیروکار ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہو، تو مسجد حرام کی طرف آؤ اور ان کی منادی کو، ان کی آواز کو قبول کرو، لبیک کہو، اور حج کی طرف آؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کے اس اعتراض پر جواب دیا کہ اصل گھر تو بیت اللہ ہی ہے، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ جو بیت اللہ سے جڑے گا وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑے گا، جو ابراہیم علیہ السلام سے جڑے گا وہی اصل میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوگا، وہی اصل میں دین ابراہیم پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 67 میں اللہ نے کہا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ بڑی پیاری بات اللہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں بیان کی
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 66 میں 67 میں اللہ نے کہا اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے اور بنو اسرائیل کی طرف، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی طرف بھی، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اس بات کو آبزرو نہیں کرتے، اس بات پر غور نہیں کرتے؟ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بیت اللہ کو، مکہ شریف کو ہم نے کیا کرا؟ حرمت والا بنایا اور امن والا بنایا۔ حرمت والا مطلب بہت عزت دی جاتی ہے اس کو، پورے جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ عزت مکہ شریف کی، مکہ کی، مسجد حرام کی، اور آمینہ امن والا ہے، جو وہاں ایک بار چلا جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ بہت انشاءاللہ کچھ حدیث آپ کے آگے رکھوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے باپ کا قتل کرے اور وہ خانہ کعبہ میں آ کر چھپ جائے تو وہاں آ کر اس کو دیکھ بھی لے تب بھی وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، امن مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ امن اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو حرمت والا، عزت والا، باوقار اور امن والا بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جب کہ اے لوگوں تم دیکھتے ہو اس بات کو کہ مکہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، مکہ کے ارد گرد لوگ تو اچک لیے جاتے ہیں، ڈاکو لٹیرے لوٹ لیتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے اگر سفر کرے شام کی طرف، اگر سفر کرے یمن کی طرف، ان کے قافلے کو کبھی کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ مکہ والے ہیں، مکہ کے متولی ہیں۔ صرف مکہ کے نام کی وجہ سے قریش کے لوگ اگر سفر کرتے یمن کی طرف، شام کی طرف، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، تو وہ محفوظ رہتے۔ اللہ کہتے تمہارے علاوہ دوسرے کوئی اور، مکہ کے رہنے والوں کے علاوہ کوئی اور اگر کہیں سفر کرے تو وہ اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، قتل و غارت گیری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو تمہارے اوپر احسان ہے رب کا کہ اللہ نے مکہ کو حرمت والا اور امن والا اللہ نے بنایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اللہ پوچھتا ہے اتنی سچ بات بیان کرنے کے بعد کیا یہ کسی باطل پر ایمان لے آئیں گے، جھوٹ بات پر ایمان لے آئیں گے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی زبردست نعمت کا انکار کر دیں گے۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیونکہ اس میں مشرکین بھی داخل ہیں۔ مشرکین مکہ بجائے اسلام کو قبول کرنے کے کہتے تھے ہمارے باپ دادا کے دین ہی سب صحیح ہے، باپ دادا جو چلا رہا کیا یہ کیا غلط ہے؟ باقاعدہ ایسے الفاظ تھے ان کے۔ قرآن مجید 2-3 جگہ پر اسی جملے کو اللہ نے دہرایا، جو آج کل بعض جاہل مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے باپ دادا جو چلا رہا کیا وہ غلط ہے؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہمارے باپ دادا جو چلا رہا کیا وہ غلط ہے؟ اللہ پوچھتا ہے افبالباطل یؤمنون، کیا کسی باطل پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کی زبردست نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے سورہ قریش، مشہور سورہ، چھوٹا سا سورہ ہے، 30ویں پارے کا سورہ قریش، سورہ نمبر 106، اس کے آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا ان مکہ کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں۔ کیا ہے وہ اصل میں؟ 2-4 آیتیں ہیں، انشاءاللہ پوری آیتیں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ کہتا ہے کہ قریش کے مانوس ہونے کے سبب، مانوس سے مراد عادی ہونا یا ریلیکس ہو جانا، قریش کے مانوس ہونے کے سبب، عادی ہونے کے سبب، کس چیز سے؟ رحلت الشتاء والصیف، کہ ان کو راحت مل گئی، آسانی مل گئی گرمی اور سردی کے سفر سے۔ رحلت الشتاء والصیف، کیسے ملی ان کو راحت، ریلیکسیشن کیسے ملا، یہ عادی کیسے ہوئے؟ کیونکہ گرمی اور سردی کے دن میں جب یہ شام یا یمن کی طرف سفر کرتے تو ان کے قافلے کوئی نہ لوٹتا تھا، سکون سے جاتے، سال میں 2 سفر ہوتے ان کے، تجارتی قافلے ان کے نکلتے، دونوں قافلے سکون اور سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتے۔ ان کے علاوہ کوئی اور قافلہ جاتا تو اچک لیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ جو احسان اللہ کا ہوا یہ صرف اس گھر کی وجہ سے ہوا ہے، بیت اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس
اس لیے آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 3 میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا ان قریش کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ اس اللہ نے کیا کیا، بھوک ان کے اندر تھی تو اللہ نے انہیں کھانا کھلایا. تجارتی قافلوں کے جانے آنے سے مال و دولت آیا، جو بھوکا پن تھا، جو بھوک مری تھی وہ ختم ہوئی، اللہ نے کھانا کھلایا. آمنہم من خوف، اور خوف سے اللہ نے انہیں امن دے دیا. کیونکہ مکہ کے لوگ جب سفر کرتے تو کسی قسم کا ڈر و خوف ان میں نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، مکہ شہر کے رہنے والے تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا، ان کے قافلے کی عزت کرتا، ان کو کوئی نہ لوٹتا. تو اللہ نے کہا امن سے ہم نے، خوف سے ہم نے انہیں امن دے دیا. وجہ کون ہے؟ وہ ہے مکہ شہر. تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا. قرآن مجید کی اس آیت سے جو سورہ آل عمران کی ہے، اور ان 3 آیتوں سے جو سورہ بقرہ، سورہ عنکبوت اور سورہ قریش، ان تینوں آیتوں سے، اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے آگے رکھی سورہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، تینوں سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، مکہ شہر سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. مدینہ تو میرے نبی کی برکتوں سے مشہور ہوا، مدینہ شہر تو میرے نبی کے جانے اور میرے نبی کی برکتوں سے مشہور ہوا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ نہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چمٹے ہوئے رہنا چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے اور محبت کرتے تھے مکہ شہر سے، بیت اللہ سے. جیسا کہ اوپر کے حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہے، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر ہوا کون سا ہے؟ مسجد حرام. دوسرا گھر جو مقرر ہوا 40 سال کے بعد وہ کون سا ہے؟ مسجد اقصی. 2 کا تذکرہ ہے، بیچ میں آیا ہوا ہے مدینہ. یہ جو مدینہ مشہور ہوا، اور مکہ کے بعد مدینہ کا جو نمبر آیا وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے آیا. اس کی خصوصیت، اس کی شان و شوکت کیوں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ جو حدیث ہے، یہ سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3925، اور سنن نسائی فی الکبریٰ، امام نسائی کی ایک اور حدیث کتاب ہے، بڑی والی کتاب سمجھ لیجیے آپ، وہ حدیث نمبر 4254، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3108، یہ تینوں کے اندر، اور مسند احمد میں بھی ہے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 305. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عدی ابن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورتی، میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بازار حزورہ نام کا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا. کب کھڑے ہیں؟ ہجرت کر رہے ہیں، اس وقت ہجرت کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حزورہ پر کھڑے ہوئے دیکھا. فقال، اور کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ، قسم اللہ کی، انکی لا خیر ارض اللہ. کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم، اے مکہ شہر، اے بیت اللہ، تو سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی پوری زمین میں. اللہ کی پوری زمین میں سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ ہے تو میرے لیے. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے میں پوری زمین میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت رکھتا ہوں. پوری زمین، آپ خودم کہہ رہے ہیں، پوری زمین سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. وَلَوْلَا انی اخرجت منکی ما خرجت، اگر مجھے جبرن یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی اس کو چھوڑ کر نہ جاتا. اے مکہ شہر، کبھی میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے جبرن یہاں سے نہ نکالا جاتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا ہی نہیں،
اسی ہجرت کے اندر ایک اور گوشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پہاڑ سے بھی، مکہ شہر سے بھی۔ اسی طرح جو مکہ شہر ہے اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کے تعلق سے زبردست حدیث ایک اور آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1353۔ آج کے لیے حوالے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی ہے، پہلے سے حدیث کی کتابوں کے حوالے نام دے دیتا تھا، اب الحمدللہ دنیا بھر میں ویڈیو دیکھے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو صرف حدیث کا نمبر بھی دے دیں، تو آج کل بہت سارے سافٹ ویئرس نکلے ہیں کمپیوٹر کے، حدیث کے سافٹ ویئرس، قرآن کے سافٹ ویئرس، اگر نمبر بول دیا جائے، نمبر اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ حدیث نمبر سامنے آ جاتی ہے، زیادہ حوالہ کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 بولتے ہیں تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1834 ڈال دیتے ہیں تو حدیث نمبر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کل حوالے دے رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں اور حوالے کے متلاشی ہوتے ہیں، صرف صحیح بخاری بول دیتے ہیں۔ بھلی میں پہلے جس چیز کو اصل ویلیو دیا کرتا تھا وہ تھا عربی متن، اور عربی متن ہی اصل ہوتا ہے۔ میں عربی متن پڑھ کے لفظ ب لفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتا ہوں، چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے حدیث ہو، اور پھر حدیث کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، حدیث کتاب کا نام کا، اتنا کافی ہے۔ مگر چونکہ ٹیکنالوجی زیادہ بڑھ گئی ہے اور الحمدللہ کی توفیق سے نوجوان بہت زیادہ دین سے جڑ رہے ہیں اور تحقیق کا جذبہ بھی کافی بڑھ گیا ہے، تو انہیں اگر حدیث نمبر دے دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا سورہ نمبر اور آیت نمبر دے دیتے ہیں تو آسانی سے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں، کسی دور پر کسی کیا کہتے ہیں اونچے پہنچے ہوئے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور انہیں کے ہاتھ تک قرآن حدیث پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آج کل حدیث نمبر کے حوالے بھی دے رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے زیادہ مجھے بھی دقت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ بہرحال تو یہ جو حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت کے تعلق سے ہے، عظمت کے تعلق سے ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1834 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1353 1353۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس دن مکہ فتح ہوا، لا ہجرہ، مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کوئی ہجرت نہیں۔ ہجرت کی بہت فضیلت تھی، ہجرت کی بڑی اہمیت تھی مکہ فتح ہونے سے پہلے تک۔ ہجرت اگر کرتے اپنا گھر بار بیوی بچے جو مال دولت چھوڑ سکتے چھوڑتے اور اللہ کی راہ میں نکلتے تو بہت زیادہ فضیلت تھی۔ اس لیے صحابہ میں اگر درجے ہیں تو اس اعتبار سے درجے ہیں کہ کون صحابی جنہوں نے ہجرت کیا، کون صحابی جنہوں نے ہجرت نہیں کیا، کون صحابی جو بدر میں شامل ہوئے تو بدری صحابی کہلائے، وہ جو شامل نہیں ہوئے ان پر ان کی فضیلت ہے۔ صحابہ میں اگر فضیلت ہے تو اس اعتبار سے فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ہجرہ، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، مگر جہاد باقی ہے، قیامت تک جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے، نیت اچھی نیت۔ یعنی دیکھیے یہاں پر میں نہیں چاہ رہا کہ ایک ایک نقطہ آپ کے آگے کھول کر رکھوں کیونکہ اور زیادہ تفصیل لگتی ہے، اس کو وقت زیادہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے کہا کہ ہجرت نہیں ہے، اس کے بعد کہا کہ جہاد باقی اور نیت باقی ہے۔ گویا کہ دو چیزوں سے تو سب سے پہلے نیت جڑ گئی، وہ ہے ہجرت کی نیت رکھو اگر مشکلات آ جائیں، مگر وہ ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہیں آپ، یا صرف نیت رکھنے پر آپ کو ہجرت کا ثواب۔ اگر کسی علاقے میں رہنے سے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، آپ نیت کریں ہجرت کی، انشاءاللہ آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا، بھلے آپ کو ہجرت کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جہاد ہے، اگر آپ کسی علاقے میں کیا کہتے ہیں ایسے علاقے میں ہے جہاں مجبور ہے جہاد نہیں کر پا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور آپ پر اسلامی اعتبار سے تنگیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، آپ کم سے کم اس کی ابتدا نیت سے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ نیت کے بعد جہاد تو ہے ہی، جہاد موقوف نہیں ہوا ہے، قیامت تک جہاد باقی ہے، مسلمانوں پر جہاد عائد ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے
کہ کبھی یہ فرض عین ہو جائے، کبھی یہ فرض کفایہ ہو جائے. یہ وقت، حالات اور علاقے کے تحت یہ حکم بدلتا ہے. الحمدللہ اہل سنہ والجماع کے پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاد علاقے کے حساب سے اور وقت کے حساب سے کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ. کوئی ایک بھی کر لے باقی نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فرض کیا. فرض عین مطلب ہر ایک پر جو جہاد کر سکتا ہے اس پر کرنا لازم ہے، یہ فرض عین. تو یہ اس کا حکم بدلتا ہے. بہرحال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ادھر تم پھر تم فانفروا، لہذا جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے فوراً اس کے لیے دوڑ پڑو. فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی. وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت تک حرمت والا رہے گا، تعظیم والا رہے گا. حرمت ہم اردو میں حرمت استعمال کرتے ہیں نا، عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اصل میں یہ لفظ بنا حرام سے، مطلب یہاں پر کسی قسم کی نازیبہ ایکٹیویٹی کرنے کو حرام قرار دیا گیا. نازیبہ عمل، ناپسندیدہ عمل، غلط کام، جنگ جہاد کرنے کا کو حرام کیا گیا، اس لیے اس کو حرمت کہتے ہیں. اب حرمت کا اردو میں ترجمہ ہم لوگ عزت سے بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ قیامت تک حرمت والا ہے، حرام کیا گیا، اس کے اندر کوئی بھی کام غلط نہیں کر سکتے، عزت والا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو بھی اس مکہ میں، مسجد حرام میں قتل کرنے کا، قتال کرنے کا، جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی، حلت نہیں ملی. کسی کے لیے حلال تھا ہی نہیں میرے سے پہلے کہ اس علاقے میں لڑے، جہاد کرے، جھگڑا کرے، جنگ کرے. وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور نہیں میرے لیے حلال تھا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، سوائے دن کے کچھ حصے کے. جو مکہ جب فتح ہوا کچھ گھنٹے کے لیے کچھ تھوڑی سی ہلچل ہوئی، کچھ لوگوں کو پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ کہا خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر کوئی چھپا ہوا ہو تب بھی اس کو پکڑ کر لاؤ. ایک وقت کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنگ کریں. جس کے بعد مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس کے بعد میرے لیے بھی حلال نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، قیامت تک کے لیے پھر سے اس کی حرمت باقی رہی. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب قیامت تک اللہ کی حرمت سے یہ حرام ہو گیا. لا يعضد شوک، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ شہر دیکھیے کیا عظمت والا ہے، یہاں پر اس کا کوئی کانٹا بھی نہ توڑا جائے، کانٹے کو کاٹا تک نہ جائے، حالانکہ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس کو بھی نہ اکھیڑا جائے. ولا ينفر الصید، اگر شکاری ہے، شکار آیا وہاں پہ اس کو ہکالا تک نہ جائے، بھگایا تک نہ جائے. آیا آئے گا، جو کھانا ہے کھائے گا، جانا ہو تو جائے گا، نہیں جانا تو بیٹھ جائے گا، چھیڑنا بھی نہیں. اتنی زیادہ حرمت ہے اس جگہ کی. ولا يلتقط لقطته الا من عرفها، یہاں تک کہ کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی چیز اگر گری ہو اس کے اٹھانے کی اجازت تک نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کو پہچانا ہو، ہاں یہ تو فلاں کا ہے، دے دینا چاہیے. اس آدمی کے علاوہ کسی کو بھی اس کے اٹھانے کی تک اجازت نہیں ہے. جبکہ یہ کیا، یہ مکہ شہر کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں مکہ شہر کے علاوہ، اگر کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اٹھائے اور جو شخص اس تک پہنچائے، کم سے کم 3 دن تک لگاتار اعلان کرے جہاں وہ گھومی ہے کہ چیز کس کی ہے. اگر کوئی نہ آئے تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، اس کا مالک ہو جاتا ہے. مکہ شہر کے تعلق سے کیا ہے، اٹھانا بھی نہیں، وہ ضائع ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہیں پڑی رہے گی. اگر اس کو پہچان لے تو اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا یختلا خلالها، یہاں تک کہ یہاں کی گھاس تک نہ اکھاڑی جائے. گھاس کو اب لوگ بیٹھتے گارڈن میں بیٹھے بیٹھے نوچتے رہتے ہیں، گھاس پھوس
توڑتے رہے. آپ سمجھتے ہیں یہاں کی گھاس تک نہ اکھاڑی جائے, چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں انہیں بھی نہ اکھاڑا جائے. قال العباس, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الا الاذخر, اللہ کے رسول آپ اس طرح کہیے اذخر کے علاوہ, فإنه لقینہم وَلِبُيُوتِهِمْ, اللہ رسول کیونکہ اذخر ایک قسم کا پودا ہے, وہ یا کیا کہتے ہیں گھاس ٹائپ کا ہے, وہ جو ہے ہمارے کاریگری کے لیے کام آتا ہے اور ہمارے گھروں کے لیے بھی کام آتا ہے. اور صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رسول ہماری قبروں کے لیے کام آتا ہے, قبر میں ہم رکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اگتا ہے, وہ اتنا زیادہ اس کی پلنٹی آف ہے, مطلب بہت زیادہ اگتا ہے, تو اس کو اکھاڑنا مجبوری بھی ہے اور کام میں بھی آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ اذخر کے علاوہ آپ بولیے تاکہ ہم اس حکم پر عمل کر سکے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, الا الاذخر, یعنی اذخر گھاس کے علاوہ دوسری کوئی بھی گھاس اکھاڑی بھی نہ جائے. اس حدیث سے جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, اس سے مکہ کی حرمت ہمیں معلوم ہی. اس لیے ایک اور آخری حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں جو صحیح مسلم کی ہے, حدیث نمبر 1356 میں, جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے وسلم سے سنا, یقول, وہ کہتے تھے لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح. آپ وسلم کہتے ہیں تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکہ میں تلوار نکالے, ہتھیار نکالے, یہ حلال نہیں ہے. نکالنا تک حلال نہیں ہے, لڑنا تو بہت دور کی بات ہے, لڑنا جھگڑا کرنا بہت دور کی بات ہے. یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے جو حج اور عمرے کے لیے ایسے مقام پر جاتے ہیں اور اپنی شیطانیت چھوڑتے نہیں ہیں, اپنی بدماشیاں وہاں پر نہیں چھوڑتے ہیں, کسی کو چھیڑتے ہیں, کسی کو ڈانٹتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, وہاں پر بھی جا کر گالی گلوچ کرتے ہیں, اور نہ یہاں تک کہ اللہ معاف کرے چوریاں تک کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی ان احادیث پر غور کرنا چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.